یہ پب جی والا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پب جی PUBG پلیئر انونز بیٹل گراؤنڈز، نامعلوم کھلاڑی کے میدان جنگ، ایک حیرت انگیز ویڈیو گیم. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تماشا، بیکار اور مصروف بلکہ ہر طرح کے غیر سنجیدہ اور ناسمجھ لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ. وقت کو گزارنے کا نہیں بلکہ وقت کو برباد کرنے کا ایک شیطانی ہتھیار. فرضی جنگ، فرضی اسلحوں، فرضی سپاہیوں اور فرضی میدان جنگ پر مشتمل ایک مکمل فرضی کھیل، ایک مکمل ویڈیو گیم جس نے اپنے چاہنے والوں اور ویڈیو گیمز کے شائقین کو دیوانہ بنا رکھا ہے. ایک تحقیقی جائزے اور سروے کے مطابق اس وقت دنیا کے تقریباً 660 ملین یعنی تقریباً 70 کروڑ افراد اس گیم کے دیوانے ہیں، جو ہر روز گھنٹوں اپنا قیمتی وقت اس گیم میں خرچ کرتے ہیں. 20 دسمبر 2017 کو یہ گیم پہلی بار ریلیز کیا گیا کمپیوٹر پر کھیلنے کے لیے، اور 19 مارچ 2018 کو یعنی تقریباً 2 سال پہلے یہ گیم موبائل پر دستیاب ہوا، متعارف ہوا. اس پب جی گیم کو ساؤتھ کوریا کی ایک ویڈیو گیم کمپنی کرافٹون نے بنایا، اور اس گیم کو ڈیزائن کرنے والے اور اصل اس گیم کو بنانے والے برینڈن گرین اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، اور اس کے پاس $5 بلین کی جائیداد ہے. برینڈن گرین آئرلینڈ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ برازیل میں گزارا، اور وہیں پر انہوں نے اس گیم کو ڈیزائن کیا. جس طرح اس گیم کا نام عجیب ہے، اس کے چاہنے والے بھی عجیب ہیں. ہر راستے پر، گلی کوچوں میں، موڑ پر، چوراہے پر، دکانوں کے سامنے، تفریح گاہوں میں، کھلی جگہوں پر، ٹرین میں، بسز میں، ہر جگہ پہ پب جی کھیلنے والے، پب جی کے دیوانے آپ کو مل جائیں گے. یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ اس گیم کے دیوانوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد ہندوستان، ہمارے ملک کے لوگوں کی ہے. یہ گیم موبائل پر سب سے زیادہ ہمارے ملک ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ہر گلی کوچے پر، ہر راستے پر، ہر جگہ پہ آپ کو اس کے کھیلنے والے، اس کے عاشق ملیں جو راتوں رات جاگ کر اس گیم میں بتاتے ہیں. ہندوستان میں 12 کروڑ سے زیادہ لوگ اس گیم کے عاشق ہیں. اس گیم کا عاشق عام طور پر کئی گھنٹے، 2 سے 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ وقت ایک بار میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آس پاس کا اور سماج کا پتہ نہیں ہوتا. یہ گیم خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں میں بہت محبوب ہے. جہاں یہ گیم محض وقت کو برباد کرنے کا ایک آلہ ہے، وہیں اس کے بہت سارے جسمانی اور ذہنی منفی اثرات بھی ہیں جو انسان پر پڑتے ہیں. لہٰذا دنیا میں ایسے بہت سے واقعات سامنے آ چکے ہیں، خبروں میں سرخیاں آ چکی ہیں کہ بہت سے طلباء نے، نوجوان عمر کے لڑکوں نے اس گیم کو کھیلنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، یا کسی کے یا کسی کو قتل کر دیا. ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ میں 10ویں کلاس کے ایک طالب علم نے اس وقت خودکشی کر لی جب اس کے والدین نے اسے اس گیم کو کھیلنے سے منع کیا. ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے بہت سارے لڑکے جو اپنے مستقبل کو سنوار سکتے تھے، اس عمر میں جب انہیں اپنے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں سوچنا تھا، کام کرنا، جس وقت کو وہ اپنے شخصیت کی تعمیر میں، اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں خرچ کر سکتے تھے، وہ ایک بیکار کے فرضی کھیل میں اپنے آپ کو لگا کر اپنا سب کچھ اور اپنے گھر کا ماحول برباد کر رہے ہیں. صوبہ کرناٹک میں ایک حیرت انگیز واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک لڑکے نے اپنے والد کو بوٹیوں میں کاٹ ڈالا، جبکہ اس کے والد نے اس کے موبائل میں نیٹ ریچارج نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے اس گیم کو کھیلنے میں رکاوٹ پیش آئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا بھر میں پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں نے اس گیم پر پابندی لگا دی ہے. لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں اس گیم پر پابندی اب تک نہیں لگ پائی ہے، بلکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بعض محفلوں میں اس گیم کی تائید سی کر ڈالی. عالمی ادارے صحت نے اس کھیل کو اور تمام ویڈیو گیمز کو صحت کے لیے اور ذہن کے لیے مہلک مانا ہے. بہت سارے ویڈیو گیمز کے اور خاص طور سے اس ویڈیو گیمز پب جی کے 6 منفی اثرات عالمی ادارے صحت WHO نے خود گنائے ہیں. پہلا اثر کہ اس سے صحت متاثر ہوتی ہے. مسلسل کھیلتے رہنے سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، ذہن متاثر ہوتا ہے، اور انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور سر درد کی بیماری ہو جاتی ہے. دوسری ایک بہت بڑی خرابی کہ انسان کے بیہیویئر میں، برتاؤ میں تبدیلی آتی ہے. ہمیشہ گھنٹوں مار دھاڑ میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں
خون کرنے کا، حملہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لاشعوری طور پہ، یعنی انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر دوسروں کو مارنے کا، بھڑکنے کا، غصے کا ایک انتہائی منفی مادہ، نگیٹو مادہ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں خون خرابے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ کہ اس گیم کو کھیلنے والا انسان اپنے سماج سے کٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جہاں کہیں مجھے وقت ملے میں فوراً اپنے وقت کو اس گیم میں لگاؤں، تو اس طریقے سے وہ سماج سے کٹ جاتا ہے، بلکہ اپنی سوشل لائف سے اس طرح کٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتا۔ اگر وہ طالب علم ہے تو پڑھائی سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا ہے کہ ایک طالب علم کو اس پڑھائی پر زور دینے کی وجہ سے اس کے والدین کو اس طالب علم نے، جو پب جی کا دیوانہ تھا، اس نے قتل کر ڈالا، کیونکہ اس سے اس کھیل کو سے ہٹ کر پڑھائی پر زور ڈالنے کو کہا گیا۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کمپنی کا ملازم ہے، اور تو اس کی ملازمت میں فرق پڑتا ہے، رات بھر جاگ کر کے، جسے نیند میسر نہ ہو، وہ اپنی ملازمت کو صحیح طریقے سے انجام کیسے دے سکتا ہے؟ اس گیم کے نتیجے کے طور پر حیرت انگیز انکشافات میں سے ایک انکشاف یہ بھی سامنے آیا کہ برطانیہ میں، برٹن میں بہت ساری طلاق کی وجہ یہ پب جی گیم ہوا۔ میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوئیں اور آخرکار یہ گیم طلاق کا ذریعہ بن گیا۔ چوتھی خرابی یہ کہ انسان کی نیند انتہائی متاثر ہوتی ہے، بلکہ اس کے کھیلنے والے زیادہ تر نیند کے اوقات یعنی رات میں ہی اس گیم کو کھیلنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ رات میں ہی اس گیم کے کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ وقت زیادہ سکون کا ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ مناسب وقت ہوتا ہے۔ پانچویں خرابی یہ کہ ہر چیز کا حل، ہر ناپسندیدہ چیز کا حل کسی کو مار کر نکالنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس گیم کی۔ چھٹی خرابی یہ کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تعلق سے انتہائی غیر حساس ہو رہے ہیں۔ اس گیم کو کھیلنے والے لوگ اپنی زیادہ توجہ اس گیم میں صرف کرنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا پب جی کا عاشق انتہائی غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے اس کا حکم کیا ہے؟ پب جی گیم یہ حرام ہے یا حلال؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پب جی گیم کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے، اس کے انتہائی ہلاکت انگیز نتیجوں کی وجہ سے یہ گیم جائز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اسلام کھیل کود کی اجازت دیتا ہے، تفریح کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ایسے تفریحوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، جو کھیل انسان کو صحت مند بنا سکے، اس کو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا دینی اور دنیاوی نفع کا ذریعہ بن سکے، ایسے کھیل کی اسلام بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام سے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کھیل کا ثبوت ملتا ہے، جسے گھڑ سواری، دوڑ کرنا، سچ مچ ہتھیار چلانے کی صلاحیت رکھنا، حقیقتاً خود کو مضبوط کرنا۔ اسلام بھی ایسے ہی کھیل کی اجازت دیتا ہے جس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی نفع ہو۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی نقصان نہیں ہے دینی یا دنیاوی، تو وہ کھیل اصل جائز ہوتا ہے۔ یعنی کھیلوں میں اصل جائز ہونا ہی ہے۔ جب تک کسی کھیل کے تعلق سے کسی خرابی کا علم نہیں ہوتا، کسی نقصان کا علم نہیں ہوتا، وہ کھیل جائز ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے جسمانی کھیل ہیں جس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک خاص وقت میں کھیلنے کے، اور ہر وہ کھیل جس سے کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہو، جسمانی نقصان ہوتا ہو، ذہنی نقصان ہوتا ہو، ذہن متاثر ہوتا ہو، یا انسان اپنی ذمہ داری کے تعلق سے غیر حساس اور لاپرواہ ہو جاتا ہو، یا ایسا کھیل جس سے وقت برباد ہو جائے اور وقت سب سے قیمتی شے ہے جو انسان کے پاس ہے، یا ایسا کھیل جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض عبادت، خاص طور سے فرض عبادتوں کے تعلق سے جو انسان کو لاپرواہ کر دی، وہ کھیل کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے اور آپ اپنے آپ پہ قابو نہ کر سکیں، اور ان بہت سارے لوگ کی طرح جنہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر پب جی گیم کی وجہ سے خودکشی کر لی، خود کو مار ڈالا، اس وقت کے آنے سے پہلے آپ خود کو متنبہ کریں، ایک مضبوط فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسی چیزوں میں خود کو لگائیے جو آپ کے مستقبل کو سنوارے، دین اور دنیا دونوں میں فائدے کا اور آپ کے نجات اور فلاح کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔